maksimal itu loh. Oh, zoom kan apa?
جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں. دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اور اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. گرامی قدر واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں، خداوند عالم نے آپ پر میرے پر سارے انسانوں پر احسان فرمایا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اپنی سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. خدا نے وہ نبی آپ کو مجھے عطا فرمایا کہ جن کے شان کو اللہ نے سارے نبیوں سے بلند فرمایا. وہ ہستی آپ کو مجھے عطا فرمائی کہ جن کے در کا دروان بھی جبرائیل علیہ السلام کو بنا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا آپ زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا جبرائیل اگر اللہ کو میں زیادہ محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے در کا دربار نہ بنا. اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے کہ دین زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا خداوند عالم کو اگر دین محبوب نہ ہوتا تو مجھے طائف کی گلیوں میں پتھر نہ پڑواتا. اللہ کو دین بڑا محبوب ہے، اس کے لیے دین کی قربانی نہیں دی گئی، انبیاء علیہ السلام نے قربانی دی ہے. اور جب تک قربانی دیتے رہے دین ترقی کرتا رہا. جب قربانی دینا بند کر دی جو ہمارے پاس رہا کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آج رسم و رواجوں میں اتنا الجھے ہوئے ہیں، بغض و عناد اتنا ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ آج ایک خون ایک رگوں میں دوڑنے والا خون، لیکن عرصہ گزر گیا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. بڑے فخر سے آدمی کہتا ہے مجھے تو 10 سال ہو گئے میں تو ماں باپ کی کبھی دہلیز پہ چڑھا ہی نہیں. مجھے عرصہ ہو گیا میں نے تو اپنے بھائی کا کبھی چہرہ دیکھا ہی نہیں اور خدا کبھی دکھائے بھی نہ. ایمانداری سے بتلاؤ بھائیوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا، ساری امت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا ادب کوئی نہیں، ان کی خبر گیری کوئی نہیں،
تھوڑا سا حصہ جب گوشت کا بچ گیا رومال میں لپیٹا گھر کی طرف چل دیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, گھر میں پہنچا, بیوی بچے بیٹھے ہیں بھوکے, جلدی سے کھانا تیار کروایا اور خود سالن برتن میں ڈالا, روٹی ہاتھ میں پکڑی, جلدی سے دوڑا. موسیٰ علیہ السلام سمجھے بچوں کو دے گا, گھر والی کو دے گا, یہ سارے دن کا بھوکا ہے خود کھائے گا, لیکن ایک چارپائی پہ بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی, اٹھایا اور گھٹنوں کے سہارے بٹھا دیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں منظر, اور روٹی کے ٹکڑے توڑ کے شور میں ہو کے اس کی ماں کے منہ میں دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ اماں کی قدر کی برکت سے اسے مقام ملا ہے. جیسے وہ روٹی منہ میں لیتی ٹکڑا فوراً کچھ دعا کرتی. موسیٰ علیہ السلام دعا سنتے لیکن سمجھ میں نہ آئی, قریب ہوئے پھر سمجھ میں نہ آئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت بیچنے والے سے پوچھ لیا یہاں تک تو سمجھ آ گئی, یہ جو گڑ کرتی ہے کیا کر رہی ہے؟ مسکرا کے کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام چھوڑو ایسے ہی کرتی رہتی ہے, اور کچھ تو بولتی ہوگی. نہیں چھوڑو ایسے ہی کرتی رہتی ہے. ارے کچھ تو بولتی ہوگی. کہ کتنا عرصہ ہو گیا جب بھی میں اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہوں یہ دعا دیتی ہے کہ بیٹے اس خدمت کی برکت سے اللہ کریم جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا. اندازہ لگاؤ ایمان والو, ماں کی قدر کرنے کی برکت سے اللہ کیا مقام دے رہے ہیں. اولیاء اللہ پر حق ہیں, اللہ کے ولی موجود ہیں, اللہ کے ولی دنیا سے چلے بھی گئے, لیکن سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر کے اندر خود بیٹھا ہے, تیرے ماں باپ ہیں سب سے بڑے ولی. اور کیا کہنے اس ولیہ کے امام الانبیاء فرما رہے ہیں جس اماں کو صبح خوشی سے محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے ایسے اللہ والی ہے کہ میں تمہیں حج کا ثواب عطا فرماؤں گا. کسی ولی کے بارے میں نہیں کہا, اور قطب ابدال کے بارے میں نہیں کہا, اماں کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوگا. فرمایا وہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. کملی والے ماں گھر میں ہے, بار بار آنا جانا ہوتا ہے. فرمایا جتنی مرتبہ جاؤ گے اتنی مرتبہ حج کا ثواب ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان فوت ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو دور پر پہنچے, اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ دھیان سے. کہی اللہ, کہ موسیٰ دھیان سے. کہ اللہ کیا, کہ اب ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کیا کر, دعائیں دینے والی میرے پاس پہنچ چکی ہے. بیٹیوں کا ادب ہو, احترام ہو, بیٹیوں سے محبت ہو. یا تو حال ہی ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے انسان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بیٹی نہ ہوئی عذاب ہو گیا. ارے میاں کیا بات ہے, اللہ نے اولاد دی, مٹھائی کھلاؤ. کس چیز کی مٹھائی تو بوجھ ہے, 10 لاکھ کا خرچہ بڑھ گیا بھائی, کس چیز کی مٹھائی کھلاؤ تجھے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. فرمایا جب میں خوش ہوتا ہوں تو آسمان سے فرمایا بارشیں برساتا ہوں. اللہ پاک جب اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. فرمایا جب اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو فرمایا میں لوگوں کو بیٹیاں دیتا ہوں. فرمایا جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر فرمایا میں اپنے بندوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں. یا تو ایک وقت کا کسی کو کھلانا پڑ جائے, حال برے ہو جاتے ہیں. مولانا پالنپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں, فرمایا بچی یتیم ہو گئی, اماں نے دکاندار کے پاس 2 پیسے دے کے بھیج دیا, جا بیٹی یہ پیسے کہنا کہ 2 ہی ہیں اور یتیم ہوں, میں دلی کی رہنے والی ہوں, پیسہ پلے میرے کوئی نہیں, ان 2 پیسوں سے چاول بھی دے, روٹی بھی, آٹا بھی, گھی بھی, سالن سب کچھ دے. دکاندار کے پاس پہنچی, جھڑکی دے کے ادھار دیا کہ بھائی 2 پیسوں میں کیا آتا ہے, کچھ نہیں ملے گا. سامنے والا دکاندار دیکھ رہا تھا, کہنے لگا بیٹی ادھر آ, کیا چاہیے. کہ یتیم ہوں, ابا کوئی نہیں, بھائی جوان کوئی نہیں, ماموں چاچا کوئی نہیں ہے, گھر میں ماں عدت میں بیٹھی ہے اور بہنیں مجھ سے چھوٹی ہے, یہ 2 پیسے گھر میں ہیں, ہمارے گھر میں کتنے دن سے فاقہ ہے, آج برداشت نہیں ہو رہا, کچھ کھانے کے لیے چاہیے. اس نے چاول دیا, آٹا دیا, سالن دیا, سب کچھ سامان جو دیا, اور 2 پیسے
فاطمہ کا جی کہ تیرے ابا کے پاس ہدیے کا مال آیا ہے، کچھ جاؤ لے آؤ، گھر میں بڑے دن کا فاقہ ہے، کچھ مل جائے۔ کالی ساری زندگی گزر گئی، ابا سے کبھی دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا، شرم آتی ہے، لیکن خامد کا حکم ہے میں چلی جاتی ہوں۔ دیکھا حضور فقراء میں، مساکین میں، غریبوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، فرمانے لگی صبح سے شام تک کھڑی رہی، دنیا کے بارے میں سوال کرنے کی میری ہمت ہی نہ پڑی۔ شام ہو گئی، میرے ابا نے ساری خیرات کر دی، میں واپس ہونے لگی، کہا بیٹی صبح سے کھڑی ہے، بتا تو صحیح کیا بات ہے، کیوں آئی ہے؟ کہا ابا جی کچھ دنیا لینے آئی تھی، گھر میں فاقہ ہے، حسنین کریمین کی 6 دن کے فاقے سے شکلیں بدل گئی ہیں، کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی مل جاتا، بکریاں سنا آئی تھی۔ فرمایا بیٹی پہلے کہتی، پہلے میں تجھے دیتا، لیکن اب تو میں نے ساری دے دی۔ سیدہ نے برا نہ منایا، کچھ برا محسوس نہ کیا، مسکراتے ہوئے واپس جانے لگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تجھے کچھ میں آخرت کا خزانہ نہ دے دوں؟ اندازہ لگاؤ، فاطمہ الزہرا جلدی سے آگے بڑھی، کہا جی ابا، کہ بیٹی جھولی کر۔ حضرت فاطمہ نے جھولی فرما لی، پھیلا لی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ لے 5 جملے میرے سے لے جا۔ فرمایا یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوة المتین، یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس گئی اور جا کے کہنے لگی علی دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ حضرت علی نے دیکھا جھولی خالی ہے، کیا لے کے آئی ہے؟ فرمایا جھولی کر۔ حضرت علی نے جھولی کر دی، اپنا دامن علی کے دامن میں جھاڑ دیا، 5 کلمے یہ سنا دیے کہ میرے ابا نے کہا 5 کلمے دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے جب سنا کہنے لگے فاطمہ تیرے سے بڑا ذہین کوئی نہیں، علی بھی کامیاب ہو گیا، فاطمہ بھی کامیاب ہو گئی۔ کتنی محبت تھی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے۔ کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک طرف حضرت حسن کو گود میں اٹھا رکھا ہے، دوسری طرف حضرت حسین ہے، حضرت زینب بھی ساتھ ساتھ ہے، روتی ہوئی حضور کی خدمت میں آ گئی فاطمہ الزہرا۔ اور کون حسین کہ یہ تو محرم الحرام سے صرف 10 دن یاد ہوتا ہے حسین، اور 11 مہینے 20 دن حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ صحابہ کی عزت نہیں، صحابہ کی توہین ہے۔ تم 10 دن صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان کا نام لیتے ہو، اور باقی دنوں کے اندر کیوں ان کا نام نہیں لیتے؟ آج کوئی آدمی اپنے بچے کا نام حسن رکھنے کو تیار نہیں، حسین رکھنے کو تیار نہیں۔ یہ تو پرانے نام ہو گئے، کوئی نیا نام بتاؤ جی۔ ناموں کی بڑی نسبت ہوا کرتی ہے، ناموں کی بڑی برکت ہوا کرتی ہے۔ کوشش کیا کرو اپنے بچوں کا نام رکھو تو آگے احمد پیچھے محمد لگایا کرو، محمد اسلم، احمد علی، اس طرح کے نام رکھا کرو، محمد عبداللہ، اللہ کو بڑے پسند ہے عبداللہ عبد الرحمن دو نام۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا، نامہ اعمال کالا ہوگا، وہ سیاہ ہوں گے سارے۔ جب جہنم میں جانے لگے گا اللہ فرمائیں گے تیرا نام کیا ہے؟ فوراً کہے گا محمد اسلم۔ اللہ فرمائیں گے کرتوت تو تیرے ایسے نہیں کہ جنت میں جائے، لیکن تو نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کے نام کو جوڑا ہے، یا آج اسی کی برکت سے میں تجھے داخلہ جنت عطا کرتا ہوں۔ علماء کرام نے فرمایا گود میں حضرت حسن
رہی، تیرا دن ابا جان بیمار ہے، تیرا دن بیٹھ کے روتی رہی، ساری زندگی شرحانے بیٹھ کے روتی رہی، میرے ابا کو کیا ہو گیا؟ فرمانے لگی آخری وقت آ گیا، کالی کملی والے نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ منگوایا، آپ نے نبوت والا ہاتھ ڈالا، ماتھے پہ ملنا شروع کر دیا، ابا کی تکلیف کو دیکھ کے میں رونے لگ گئی، میرے ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹے موت کی سختی کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء کائنات کے نبیوں کا سردار، ان کی یہ حالت ہے، سوچ تو صحیح بناوٹی نماز پڑھنے والوں تیرے میرے ساتھ کیا بنے گی؟ آج تو خوشی میں نبی کو یاد نہ کرے، آج تو غمی میں نبی کو یاد نہ کرے، شادی بیاہ میں یاد نہ کرے، دفتر ملازمت میں یاد نہ کرے، مسجد میں یاد نہ کرے، محفلوں میں یاد نہ کرے، امام الانبیاء نے تجھے موت کے وقت بھی یاد رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، آپ فرمائیں آپ کا مزار ہے، آپ کی قبر جنت میں کون سے حصے میں بنا ہے؟ رحمت دو عالم نے آنکھیں کھول لی، فرمایا او جبرائیل میرے ابو بکر کا کیا بنے گا، میرے عمر فاروق کا کیا بنے گا، میری فاطمہ انس کا کیا بنے گا، میرے بلال کا کیا بنے گا؟ اگر میری قبر جنت میں بن گئی میری امتیوں کا کیا بنے گا؟ ابو جبرائیل میری قبر زمین پہ بناؤ تاکہ مجھے نہ دیکھ سکے، میری قبر کو دیکھ کے ہی ٹھنڈا سانس بھر لے۔ اندازہ لگا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آگے عرض کرنے لگے کملی والے میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا ہے، آج سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ سید الانبیاء نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس فرشتے نے آپ کا دیدار کرنا ہے، صرف زمین پر ہی آپ کا دیدار کرنے آیا ہے۔ اور ساتھ ہی عرض کر دی، اسرائیل علیہ السلام بھی کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اسرائیل کس چیز کی اجازت؟ کہ آج تک آدم سے لے کر اللہ کے ہر نبی کے پاس کیا اجازت ملی، آپ کے پاس آیا ہوں اجازت لینے آیا ہوں، آپ کی اگر مرضی ہو تو چلے، اگر رہنے کی مرضی ہے تو مجھے کوئی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت تو بے نماز کا ہو گیا، تو کہتے ہو تو 5-10 منٹ اور کر دو، ہاں اوپر سے نہ کہنا، دل سے کہنا۔ ہماری زبان بڑی کم ہلتی ہے، 5 شیر کا سر بڑا ہی کر کے ہلتا ہے ماشاءاللہ، ساری بھاگی نواتی نماز کے فرضوں کا، غسل کے فرضوں کا سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، متقی سارے بیٹھے، ہاں ہاں کیا مولانا کہیں جی کا پاکیزہ زندگی آپ گزارو، مولانا حاجی آپ بن جاؤ، جھوٹ مولوی نہ بولے، حرام مولوی نہ کھائے، بے عیب مولوی نہ کرے، تو باقی سارے لانتی ہو کے مریں گے۔ مولوی کی ذمہ داری ہے، ہم تو عوام الناس ہے نا جی، ہمارا کیا؟ یہ ابھی شروع میں چلا تھا جب اسمبلی جو ہے دوبارہ نئے سرے سے بنی، ایم ایل اے آپس میں تیار ہوئے، روزانہ اخباروں میں آ رہا تھا، آج ایم ایل اے سے پوچھا نماز کے کتنے فرض ہیں، کسی سے پوچھا روزے کتنے ہیں، کسی نے غسل کے فرض پوچھے، جب صاحب نے 2 ایم ایل اے سے پوچھ لیا میاں بتا عشاء کی نماز کی رکعت کتنی ہے، جٹت ایسی بول دیا کہ لگا 20 رکعتیں ہیں، پیچھے ایم ایل اے ایک اور کھڑا تھا کہ لگا چپ 18 رکعتیں کہ چل میری 20ویں وہاں تک کے لیے 18 کیسے مانگ رہا ہے، یہ تو حال ہے ہمارا، اندازہ لگا کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں، حکمرانوں کو کیا روئے، ہم اپنے آپ کو روئے، ہمارا حال کیا؟ آج خدا کی قسم ابا بہت ہو جائے، اماں دنیا سے چلی جائے، یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، بتا رہا ہوں واقعات تو بڑے سنے، آج وہ دنیا سے چلا
انہوں نے کہا 5-7 دن گزر گئے ہیں، پڑھتا پڑھتا کچھ بھی نہیں، اور کھانا ماشاءاللہ 2 آدمیوں کا کھا جاتا ہے، بس نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ دوسرے مولوی صاحب کو بلاؤ، امتحان تو لو، کرتا کیا ہے؟ دوسرے مولوی صاحب کو آتے دیکھا، دوسرا بھی ایسے ہی تھا، پہلے کو دیکھ کے ڈر گیا، تو پہلے مفتی بیٹھا ہے، دوسرا کہنے لگا لوگ تو شیخ الحدیث آ رہا ہے سامنے سے، نیچے منہ کر لیا، نیچے منہ کر کے کہنے لگا نہ مجھے کچھ آتا نہ کچھ جاتا، نہ کچھ آتا نہ کچھ جاتا۔ جو دوسرا آیا تھا وہ آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بھائی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں ہی آپس میں لگے پڑے، تیسرے کو بلاؤ۔ تیسرا بھی اللہ ماشاءاللہ ویسے ہی نکلا۔ جب تیسرا قریب آیا تو کہنے لگا جیسے تم ویسے ہم، ہاں نہ کچھ آتا نہ کچھ جاتا۔ تو دوسرا کہنے لگا جیسے تم ویسے ہم۔ تیسرا کان میں کہنے لگا ایسا کب تک چلتا رہے گا، ایسا کب تک چلتا ہے؟ اور کبھی تو بریک لگے گی نہ، آنکھیں ہماری بھی جتنا مرضی بھاگتے پھرے، آنکھیں دوڑتے پھرے۔ قربان جاؤں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام بس کھڑے ہو گئے، کہیں جبرائیل علیہ السلام کام کرنا شروع کرتے، ادھر امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جبرائیل جا پہلے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، اس کے بعد اسرائیل دنیا کے ہونے کی اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آگے چلے گئے اور واپس آئے، فرمایا اللہ کہہ رہے فکر نہ کر، آپ جیسا چاہیں گے ویسے فیصلے فرماؤں گا۔ فرمایا اسرائیل اپنا کام شروع کر دے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ اسرائیل بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کملی والے میرا تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کی امت کو تو بڑی تکلیف ہوگی، بڑے درد ہوں گے، بڑے دکھوں سے یہ مرحلہ پار کرنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اسرائیل ساری امت کی تکلیف ہے، میرے سینے پر دے دے، میری امت کو موت کی کوئی تکلیف نہ دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ پاک سے دعا کی الہی مجھے عذاب قبر کا بتا، قبر کا حال بتا۔ فرمایا قبرستان چلے جاؤ، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، جیسے قبر پھٹی مردہ بھائی نکل کر زاروں قطار رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا بتا مرنے کے بعد قبر میں کیا بنی؟ رو کے کہنے لگا عذاب قبر نہ پہنچ، مجھ سے حساب قبر نہ پہنچ، مجھ سے موت کے وقت کی سختی پہنچ ہے۔ کہ کون ہے؟ کہنے لگا صاحب ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں، 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے، جب موت کا جھٹکا لگا تھا منہ میں کڑواہٹ تھی، 1000 سال کے بعد بھی کڑواہٹ منہ میں محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ حضرت علی کو بلا لیا، فرمانے لگی علی مجھے بتا عورت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، چرپائی پہ لٹا کر قبرستان کیسے لے جایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چرپائی پہ لیٹنے کا طریقہ بتلایا کہ ایسے تو بے پردگی ہوگی، ایسے تو سطر ظاہر ہوگا، چاروں طرف ٹہنیاں لگوائی، چادر باندھ دی کہ علی میرا جنازہ پردے میں اٹھانا، میرا جنازہ شام کے وقت اٹھانا۔ کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے میرے چہرے پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑی ہے، علی المرتضیٰ کی نگاہ پڑی ہے، تیسرے کسی آدمی نے آج تک میرا چہرہ نہ دیکھا۔ میں چاہتی ہوں اگر میرے چہرے پر کسی کی نگاہ نہ پڑی، میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ غروب کے وقت، شام کے وقت جنازہ اٹھانا، حضرت علی فرمانے لگے دن میں اٹھائیں گے، دیہات والوں کو بلائیں گے، گاؤں میں خبر دیں گے تاکہ جنازہ پڑھیں، جنازہ پڑھنے کی برکت سے مغفرت ہو جائے گی۔ کیا میں نے نہیں سنا اپنے ابا سے کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی برکت سے میت کی مغفرت ہوتی ہے، اور کئی جنازے
لیکن جانو 500 نمازیوں کی جگہ ہے، 50 نمازی بھی مسجد میں نہیں ہوتے، 450 نمازی کہاں چلے گئے؟ آج وہاں تک مجمع بیٹھا ہے، روزانہ یہ مجمع کہاں جاتا ہے؟ آج یہ کیوں آیا؟ 5 نمازیں پورے ہفتے میں 40 نمازوں میں مجمع نظر ہی نہیں آتا۔ کہیں میں وہاں پڑھ لیتا ہوں، بے شک جہاں مرضی پڑھو، لیکن جب اذان کا وقت ہو اللہ کے آگے جھکنا ضرور ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا اس قابل تو کر دو، کم از کم مرنے کے بعد بخشش کی دعا تو کر سکے، بچوں کو سورہ اخلاص تو آئے اور ہاتھ اٹھا کے خدا کی قسم مولوی صاحب پورا قرآن پڑھ کے دعا کرے گا، الہی مرنے والا نمازی ہے، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مولوی صاحب کی دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہوگی جتنا مرنے والے کی اولاد میں ہوگی، وہ قل اللہ پڑھ کے کہے گا یا اللہ اس قل اللہ کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے، ادھر بچہ پڑھے گا، ادھر خدا اس کے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو مدارس کو آباد کرو گے انشاءاللہ، مدارس دینیہ کی خدمت بھی کرو گے۔ بہاول نگر میں ہمارا مدرسہ بھی ہے، یا وزیر آباد سے جماعت گئی تھی، اس وقت مدرسے کا افتتاح تھا، بٹی صاحب بھی یہاں سے گئے تھے، انہی کے ہاتھوں سے افتتاح ہوا۔ الحمدللہ 100 سے زیادہ بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، بچیوں کا انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے کچھ تعاون کی اپیل تھی، وقت تو ہو گیا، اگر 1-2 منٹ کے اندر کچھ تعاون فرما لیں، اللہ